السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناوز پہ۔ جیسے میری مری ہوئی آواز نکل رہی ہے نا، ویسی ہی مری ہوئی میری کیفیت ہے اس وقت۔ کیفیت ہی بولتے ہیں نا، یہ نا میں کچھ اور بول دوں بعد میں کہیں کہ اچھی اردو کی رائٹر ہے، بیڑا غرق کریے۔ ویسے ہم تو ایم بھی بدنام ہی ہیں، لیکن بات کچھ یہ ہے کہ مطلب یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ رسپانس اچھا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ایک تو یار عید میں اپنے ماموں کے گھر نہیں گئی ہوں عید پہ، کیونکہ میرے ماموں نے مجھے کہا تھا کہ ہم 3 دن یہاں رہیں گے۔ میں وہاں نہیں گئی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے، اور آپ لوگ اتنا گندا رسپانس دے رہے ہو۔ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ کوئی بندہ، کوئی رائٹر آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی نانی کے گھر نہیں گیا؟ میں نہیں گئی ہوں آپ کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ چھوڑو یار، آپ لوگوں نے کون سا قدر کر لینی ہے۔ وہ میں نے کیا کہا تھا، ایک پوسٹ میں نے کمیونٹی پوسٹ پہ میں لگائی تھی، وہ گانا ہے نا، کر لو تم قدر ہماری، وہ والا سنو دل میں 100 دفعہ، ہو سکتا ہے تم لوگوں کے اندر میرے لیے تھوڑی سی قدر ڈیولپ ہو جائے۔ تو خیر ہم باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میں ایسے ہی مری ہوئی آواز میں آپ لوگوں کے لیے ناول ریکارڈ کروں گی، ایسے گندی آواز میں۔ تو آپ لوگ سنو، اور 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 کچھ نہیں یار، سنو بس۔ مجھے اگر نہیں سننا تو میرا گلا گھونٹ دو، میوٹ والے بٹن پہ کلک کرو اور خود پڑھ لو۔ خیر کچھ لوگوں نے تو پڑھنا بھی شروع کر دیا ہوگا، میں بھوکے جا رہی ہوں۔ چلو اوکے، جنہوں نے یارم قسط نمبر 3 ایپیسوڈ کا 2nd پارٹ، تحریر عریج شاہ۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ معصومہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اب تم ایسی معمولی سی نوکری کرو گی؟ تمہیں یارم کے ساتھ کام نہیں کرنا، میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، لیکن میں تمہیں اس طرح کام کے لیے دھکے کھاتے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو گھر بیٹھو، مشرف کو دیکھو، میں کما رہا ہوں اور الحمدللہ ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی نوکری کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تمہارا اور اپنے بچے کا ہر خرچہ پورا کر سکتا ہوں میں۔ اور وہ اپنے آفس کے لیے نکلنے والا تھا جب دروازے پر اسے ایک نوکری جوائن کرنے کے لیے لیٹر ملا۔ کھول کر دیکھا تو وہ معصومہ کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا، جہاں اس نے کسی لڑکی کی گورننس بننے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ایک لڑکی مینٹل طور پر ٹھیک نہیں تھی، اور اس کی فیملی نے اس کی نرسنگ کورس سے امپریس ہو کر اسے جاب دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو کیا کروں میں؟ گھر پر بیٹھ جاؤں؟ شارف میں یہاں بور ہو جاؤں گی۔ مجھے یارم سر کے ساتھ کام نہیں کرنا، کیونکہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی۔ لیکن سارا دن گھر پر رہنا تو بے وقوفی ہے نا۔ میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک معمولی سی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ارادہ کسی ہسپتال میں نرسنگ کرنے کا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرا دھیان اپنے بچے یا تم پر سے ہٹ جائے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کہیں پر نوکری کر لیتی ہوں، اور ویسے بھی اس نوکری کی ٹائمنگ وہی ہے جو تمہارے آفس کی ٹائمنگ ہے۔ اور ان لوگوں کو، مشرف کو ساتھ رکھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے مصروف رہنا ہے شارف،
میں کچھ وقت کے لیے ہر چیز کو بھلا دینا چاہتی ہوں. کچھ وقت کے لیے میں ریلیکس رہنا چاہتی ہوں. میں ایک عام سی نوکری کرنا چاہتی ہوں. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ شارف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کی نظر میں یہ سب فضولیات تھی اور وہ ان فضول سوچوں سے اسے نکال نہیں سکتا تھا. جو تمہارے دل میں آئے تم وہ کرو. مجھ سے پوچھنے کی یا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وہ غصے سے کہتا گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ معصومہ نے اپائنٹمنٹ لیٹر کو پڑھتے ہوئے آج ہی یہاں جا کر اپنا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ ایک اچھی نوکری تھی. وہ کچھ وقت کے لیے اپنی مینٹل کنڈیشن کو بہتر کر سکتی تھی اس نوکری سے. دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. کتنی سختی سے پیش آ رہی تھی تم اس معصوم کے ساتھ. کتنی دفعہ سمجھایا ہے تم. پیار سے رکھا کرو اسے. اس پر سختی نہ کیا کرو. ارے کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیداد کی مالک ہے وہ لڑکی. بس کچھ ٹائم بعد 18 سال کی ہو جائے گی اور پھر اس کے اربوں کی جائیداد ہماری ہو جائے گی. تھوڑا سا عرصہ اس سے پیار محبت سے بات کرو. وہ لڑکی معصومہ، اسے یہی لگنا چاہیے کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں اپنی بھتیجی سے. وہ اس کا خیال رکھے گی، اس کے پاس رہے گی. خبردار جو اس لڑکی کو بھنک بھی پڑی ہماری سازش کی تو کھرے کھرے طلاق دے دوں گا تمہیں. پھر سے اسی کوٹھے پر پہنچا دوں گا جہاں سے آئی ہو. یہ ساری عیش و آرام کی زندگی جو تم جی رہی ہو نا، اسی لڑکی کے پیسوں پر گزار رہی ہو. اس سے محبت سے بات کرو، چاہت سے بات کرو. تمہارے ساتھ اٹیچ ہو، نہ کہ اسے خود سے دور کرو. صرف کچھ دنوں کی بات ہے. صرف 28 دن بعد پریس کانفرنس میں اس لڑکی کو بٹھایا جائے گا اور وہاں وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے گی. اس کے بعد بے شک اسے کسی کال کوٹھری میں ڈال کر مار دینا، لیکن اس سے پہلے سوچنا بھی مت. وہ بے حد غصے سے اپنی بیوی پر دہاڑ رہا تھا، جبکہ وہ جیسے اس کی ساری باتوں کو سمجھتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی. ہاں اسے صرف دولت سے مطلب تھا. مطلب تو اسے اپنے شوہر سے بھی نہیں تھا. آخر وہ دیتا کیا تھا اسے؟ اسے تو بس ان پیسوں کا انتظار تھا جو یہ لڑکی 18 سال کے ہونے کے بعد انہیں دینے والی تھی. ورنہ بس نہیں چلتا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے، جو جنوں اور بھوتوں کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی. ہر وقت ڈری سہمی رہنے والی یہ لڑکی. کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ اس لڑکی پر سچ مچ میں کسی جن کا اثر ہے، لیکن پھر وہ اپنی ایسی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی تھی. شاید
اسے جو میڈیسنس دی جاتی تھی یہ ان کا اثر تھا، جس کی وجہ سے اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے آس پاس اس طرح کی چیزوں کو محسوس کرتی تھی اور وہ کبھی بھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ اس کی طرف سے باہر میں جائے یہ لڑکی، اس سے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ وہ چینج کر کے نیچے آیا تو روح کچن میں ہی بھاگ دوڑ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے سفید رنگ کی جگہ بلیک سوٹ پہنا تھا، کیونکہ سفید اس کے خون سے داغدار ہو گیا تھا۔ روح کو بزی دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنے چوزے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو منہ پھیلائے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چہرہ اور گردن سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کارنامے پر گردن ہلائی تھی۔ وہ ریام یارم کاظمی ہی تھا جو اسے برداشت کر سکتا تھا۔ میرا پیارا چوزا ناراض ہے مجھ سے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھانے لگا تھا، جبکہ وہ مزاحمت کرتا دوبارہ سے اس کی گود سے اتر کر صوفے پر اپنی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پھولے سرخ گال اپنے ننھے ننھے ہاتھوں پر رکھے وہ شاید کسی بڑے دھماکے کا منتظر تھا۔ وہ اتنا چپ چاپ بیٹھنے والا بچہ ہرگز نہیں تھا۔ اب تک تو اسے بدلہ لینے کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تھی۔ یارم اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اتنے نخرے، اور اسے تو وہ منہ بھی نہیں لگا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسے پلے لینڈ لے جانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن یارم کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ چوزے دیکھ، بابا کو درد ہوا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنی باہوں میں لیتا اسے اپنی گردن کا زخم دکھانے لگا تھا، جو دونوں آنکھیں کھولے حیرت سے اس کی گردن پر موجود زخم دیکھنے لگا۔ جب یارم نے آہ بھری تھی، اسے بتانا بھی تو تھا کہ یارم کو درد ہے، اس کا میٹھا میٹھا سا پیار بھی تو لینا تھا نا۔ ریام بہت درد ہو رہا ہے، وہ ہلکا سا کہرا کر معصوم سی شکل بناتا اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتا پریشان ہو گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے زخم پر اپنے چھوٹے چھوٹے لب رکھے تھے۔ ہاں، اب آرام آ گیا، وہ پرسکون ہوتا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ریام اس کی گردن کی ہڈی کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے چھوتا، جیسے اس کے زخم کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کسی طرح دی ہے، اب آرام آ جائے گا، کسی کر دی ہے، اب آرام
آ جائے گا، وہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کی گود سے اتر گیا تھا، جبکہ اس کا یوں ناراض ہونا یارم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے پاس والی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بس کرنا چوزے، یار مان جانا، اس طرح نخرے کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے بولا تو رویام چہرہ پھیر گیا۔ یارم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ چھوٹا چوزا اب اس سے منتیں کروائے گا۔ اچھا لے، کاٹی کر لے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ ہاں، وہ اس کے ہاتھ پر کاٹ کر وہاں بے شک اپنے دانتوں کا خوبصورت سا پھول ہی بنا دے، لیکن اس سے اپنی ناراضگی ختم کر لے۔ یارم کو اس کی ناراضگی بے چین کر رہی تھی۔ میں ایکشن لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چھوٹا چوزا کون سا ایکشن لینے کا ارادہ رکھتا تھا؟ تو آ نا، ایکشن لے، ٹشوں کر میرے ساتھ۔ اس طرح سے چپ ہو کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ وہ اس کے گالوں پر اپنی داڑھی رگڑتا اسے لڑنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ تو بس ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے منہ ہی نہیں لگا رہا تھا۔ چوزے، میرا کاکو، میرا بچہ، میرا سونا شہزادہ، ایسے تو نہیں کرتے نا اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ اس کے چھوٹے سے چہرے پر اپنے بوسوں کی بوچھار کرتے ہوئے بولا، لیکن رویام کا تو موڈ ہی کچھ اور تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے یار، اب کون آ گیا؟ میں دروازہ کھول کر آتا ہوں، تب تک ناراضگی ختم، اوکے؟ اب مزید تیرے نخرے نہیں جھیلوں گا میں۔ وہ وارن کرتے ہوئے اٹھ کر دروازے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر سارم کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیتا وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا، روح کو سارم کے آنے کا بتانے لگا تھا۔ ہاں انسپکٹر سارم، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اب یہ مت کہنا ادھار مانگنے آئے ہو۔ سنا ہے تنخواہ رک گئی ہے تمہاری؟ یارم کا ڈمپل بڑی دلکشی سے نمایاں ہوا تھا۔ ہاں، اگر وہ چاہتا تو ڈی ایس پی کو ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنے کے بعد مار کر لاش اس کے تھانے بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر لاش پہلے بھیجی تھی تاکہ اس کی تنخواہ رک جائے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں وہ اس کی تنخواہ 7 دفعہ روک چکا تھا، جس پر سارم کو بڑی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ یارم نے اس کی تنخواہ اپنی طرف سے جاری کی تھی۔ نہیں، میں یہاں تم سے اپنی تنخواہ لینے ہرگز نہیں آیا ہوں باس۔ یارم نے اس کی تنخواہ اپنی طرف سے جاری کی تھی۔ نہیں، میں یہاں تم سے اپنی تنخواہ لینے ہرگز نہیں آیا باس، بلکہ مجھے یہاں اپنے کام کے سلسلے میں بلایا گیا ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا، وہ سنسنی خیز انداز میں بولا۔
تو یارم کو حیرت ہوئی تھی، اس کے گھر پر ایسا کون سا کیس ہو گیا تھا جس کے لیے انسپکٹر سارم یہاں تک پہنچ آیا تھا۔ 1 منٹ سارم، تم آدھی رات کو میرے گھر پر کون سا کیس حل کرنے آئے ہو؟ یارم نے بے حد سختی سے پوچھا تھا۔ اگر وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا تو یہاں اس کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اس کی زبردستی چمیاں لیتے ہو اور دھاری مونچھ چبوتے ہو۔ میں تمہیں اسی جرم میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ سارم کے قانون کے مطابق کسی بچے کو زبردستی لاڈ پیار کرنا بھی جرم میں آتا ہے۔ وہ اپنی ہتھکڑی سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ سارم کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی جسے وہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یارم نے بے یقینی سے سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ صوفے پر ناراضگی سے منہ پھولائے اپنا چھوٹا سا معصوم سا چہرہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھا۔ یارم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ پولیس ٹاٹو، ان کو گرفتار کرو! پولیس چاچو، ان کو گرفتار کرو! اس نے منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل میرے شہزادے، کیوں نہیں؟ دفعہ کون سی لگاؤں؟ زبردستی چمیاں لینے کی اور دھاری مونچھ چبونے کی؟ اس کو تو پھانسی لگے گی۔ سارم نے یارم کو ڈرانے والے انداز میں کہا تو وہ آنکھیں گھماتا روح کو اس کے لیے چائے بنانے کا کہہ چکا تھا، جبکہ خود واپس آتا ریام کے ساتھ چپک کر بیٹھتے ہوئے اسے زبردستی اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میرا چوزا مجھ سے ناراض ہے، بابا کو معافی نہیں ملے گی؟ وہ اس کی گردن پر اپنی دھاری رگڑتے ہوئے پیار سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ریام کا منہ لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اس کی کمزور سی گرفت توڑ کر صوفے سے نیچے جمپ کر چکا تھا۔ پولیس ٹاٹو، لیتے جاؤ ان کو! پولیس چاچو، لے کے جاؤ ان کو! وہ حکم دے رہا تھا، جبکہ سارم تو تیار بیٹھا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ جو کام نہیں کر پایا تھا وہ اس کا بیٹا خود کروا رہا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بیچارہ دبئی کا ڈان اپنے معصوم سے بچے کو منا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا یارم کی ناراضگی، ریام کی ناراضگی بہت خطرناک ہے، اور ریام کی یہ معصوم سی ناراضگی یارم کی جان پر بنائی تھی۔ یارم، ذرا میرے کلائنٹ سے دور ہو کر بیٹھو۔ میں آج تمہیں سچ میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ میں ہتھکڑی بھی لے کر آیا ہوں۔ یارم کو ریام کو منانے کی کوشش کرتے دیکھ وہ بیچ میں کودا تھا۔ جب روح چائے لے کر آئی تھی، سارم، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو پتلی گلی سے نکلو، میں اپنے چوزے کو مناؤں گا۔ وہ اب کی دفعہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے
اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، جبکہ رویام پکا پکا ناراض تھا۔ اچھا چل نا رویام، ڈیل کرتے ہیں، جو تو بولے گا میں کروں گا۔ یارم نے اس کے گال چومتے ہوئے اسے اپنی گود میں اس طرح قید کیا تھا کہ نہ تو وہ نکل سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اور اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ پتا پتا پرومس، پکا پکا پرومس، اس کی معصوم سی آواز سنائی دی تو سارم نے منہ بنا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ پکا پکا پرومس، ہم دونوں ابھی باہر جائیں گے اور بہت ساری چاکلیٹس لے کے آئیں گے، پھر ماما سے ہم چاکلیٹ کیک بنوائیں گے، پھر ماما بابا اور رویام پلے لینڈ جائیں گے، وہاں بہت سارا کھیلیں گے اور پھر شونو تو بھی ساتھ لیتے جائیں گے، شونو کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ اچانک انگلی اٹھاتے ہوئے اس سے کہنے لگا، وہ کتا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یارم نے سختی سے گھورا تھا، وہ کتا نہیں شونو ہے، وہ کتا نہیں شونو ہے۔ وہ پھر سے ناراضگی سے بولا تو یارم کو شونو کو کتا کہنا ذرا مہنگا پڑ گیا تھا۔ ہاں، وہ کتا شونو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اور ہم اس بات پر بحث نہیں کریں گے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ روح کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ اس کو یقین تھا اس کا لاڈلا اپنے شونو کے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ اچھا چل، اب تو بابا کو یہ بتا کہ یہ ایکشن والی بات کس نے بولی تھی؟ کوئی اپنے بابا جانوں پر ایکشن لیتا ہے؟ بابا تو پیار کرتے ہیں اپنے چوزے سے۔ وہ اس کے گالوں پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے سارم کے سامنے بات کلیئر کرنا چاہتا تھا، جبکہ سارم کو اب اپنے جسم میں ہلکی ہلکی سی سرائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ رویام سارے راز کھول دے، وہ پل پر ہونے والی ساری پلاننگ اس کے گوش و گزار کر دے۔ اس کا یہاں سے بھاگ جانا بہتر تھا۔ وہ مجھے خود کہہ رہا تھا کہ اس کا باپ اسے بہت چمیاں کرتا ہے اور اسے ایکشن لینا ہے۔ میں تو اسی کے فون کرنے پر آیا ہوں۔ بے شک تم روح کا فون چیک کر لو۔ فون کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ وہ سارم کی بات نظر انداز کرتا اپنے بیٹے کے گال پر ہلکی ہلکی انگلی گھماتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سارم چاچو نے وہ کھلکھلاتے ہوئے بولا تو یارم نے مسکرا کر اس کے گال چومے تھے۔ اس کی خاطر اسے اپنے کام سے ایک چھٹی کرنی تھی۔ آخر اسے اپنے بیٹے کو منانا تھا، اس کی فرمائشیں پوری کرنی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ لیکن سارم کے ساتھ اس نے کیا کرنا تھا، وہ فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ جبکہ سارم چائے کا گرم گرم کپ اپنے اندر اٹھیلتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حد ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہاں پر ایک کال پر پہنچ جاؤ اور اوپر سے باتیں بھی سنو۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے، جا رہا ہوں۔
مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، اور تمہارا یہ غدار بیٹا کبھی بھی پلٹی مار لیتا ہے۔ اس نے جیسے بہت پتے کی بات بتائی تھی، جبکہ یارم نے اپنے چوزے کو اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ بابا ٹوچی ٹوچی، بابا کوچی کوچی، رویام تو ہر چیز بھلائے اپنے باپ کی آغوش میں پڑا، اس کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سارم سے اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو وہ خاموشی سے جانے لگا۔ کل صبح آ کر آفس سے اپنی تنخواہ لے جانا۔ مجھے یقین ہے مزید 2 ہفتے تک تمہارے ڈی ایس پی کا سوگ منایا جائے گا۔ اسے جاتے دیکھ وہ پیچھے سے بولا تو سارم نے مڑ کر اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایسے بھی دن آنے تھے، ایک پولیس والا جو ایک ڈان سے اپنی تنخواہ لیتا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے اس کے نئے آنے والے ہر بوس کو قتل کر دیتا تھا۔ کیا مجھے یقین نہیں آ رہا معصومہ اس طرح کی نوکریاں کرے گی؟ حد ہے۔ شارف، تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ تم اسے منع کر سکتے تھے، اسے سمجھاتے کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں بنے۔ لیلا کو تو غصہ ہی آ گیا تھا جب سے شارف نے اسے آ کر یہ بتایا تھا کہ معصومہ اب ایک گھر میں نرسنگ کرنے جا رہی ہے۔ یار، مجھے نہیں پتا اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ میری کسی بات کو سمجھنا تو دور، سننا تک نہیں چاہتی۔ بس ایک ہی چیز کو خود پر سوار کر لیا ہے۔ یہ لڑکی خود تو پاگل ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں مجھے بھی کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے اب وہی کرنا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کب تک اپنی ضد پر قائم رہتی ہے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، اس کام میں صرف ایک دفعہ آنا مشکل ہوتا ہے، پھر یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ معصومہ کو لگتا ہے وہ یہ سب کچھ کر کے ایک عام زندگی گزار سکتی ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ معصومہ کا دماغ اب ایک گینگ کے مطابق چلتا ہے۔ وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی، اور یقین کرو اس کی غلط فہمی جلد ہی دور ہو جائے گی۔ وہ بول رہا تھا جبکہ خضر بالکل خاموش تھا۔ وہ تو اس دن سے ہی اس سے بدظن ہو چکا تھا جب سے اس نے یارم کے گھر جا کر اس میٹنگ کے درمیان یارم کی بات میں انٹرسٹ نہ دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اس دن سے ہی وہ اسے مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا۔ خضر کے لیے سب سے اہم یارم تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا جب پاس پڑا فون بجا تھا۔ فون پر یارم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے
فون کان سے لگایا تھا اور پھر اس کی بات سنتا لیلا کو اندر جانے کا اشارہ کر گیا۔ ڈیول مجھے اپنے ٹارچر روم میں کیوں بلا رہا ہے؟ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو ان دونوں نے کندھے اچکائے تھے۔ کوئی بات کرنی ہوگی؟ ڈونٹ وری، تمہیں وہ ہرگز ٹارچر کرنے والا نہیں جب تک تم اس کا کوئی نقصان نہ کرو، شارف نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا کے تو ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ کم آن لیلا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے ایسی کوئی غلطی کی ہے جس پر یارم تمہیں سزا دے؟ اس نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو لیلا نے اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ثانی کی۔ کل کی غلطی کی معافی وہ رات کو مانگ چکی تھی، جس پر ڈیول نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تو کیا اس نے اسے معاف کیا تھا؟ میں نے کل آتے ہوئے رو کے گال پر کس کیا تھا تاکہ یارم رو پر غصہ کرے، اسے ناراضگی دکھائے اور رو کی جان عذاب ہو۔ مبارک ہو، میں تمہاری موت کے بعد بننے والی بریانی کا انتظام کرتا ہوں، ہزر کرسی چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ اور میں کفن دفن کا؟ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو لیلا، فکر مت کرو، ڈیزائنر کفن لے کر آؤں گا تمہارے لیے۔ شارف نے بھی کرسی چھوڑی تھی، جبکہ لیلا کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت ٹھمکے لگاتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے اندر قدم رکھا تو ڈیول سامنے کرسی پر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے ٹیبل پر پلیٹس کے ساتھ ایک بہت خطرناک سانپ ایک شیشے کی جار میں بند تھا۔ اب تک کے جتنے بھی سانپ اس کے پاس موجود تھے، یہ سب سے زہریلا تھا جو اس نے افریقہ کے جنگلوں سے منگوایا تھا۔ لیلا یار، مجھے یہ سانپ چیک کرنا تھا، تم کتنے منٹ تک سانس روک سکتی ہو؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا، اور اسے یوں مصروف سمجھ کر لیلا کو یہی لگا کہ وہ صرف اس سے کچھ پوچھنے کے لیے اسے بلا رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں سوچ رہی تھی کہ ڈیول اس کا برا حال کرنے والا ہے، لیکن وہ غلط سوچ رہی تھی۔ ڈیول نے تو اسے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا تھا، کچھ ڈسکس کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے۔ ڈیول، اپنی سانس تو نہیں روک سکتی، لیکن میں 10 منٹ تک کسی کو بھی گمراہ کر سکتی ہوں کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ اس نے اپنا ٹیلنٹ بتایا تھا۔ ہاں، اس نے اسے کام کے لیے ہی بلایا تھا، اور ویسے بھی کل رات اس نے معافی مانگی تو تھی ڈیول سے، جس نے آگے سے اوکے کہا تھا۔ ہاں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے معاف کر رہا ہے، لیکن اس نے اوکے تو کہا تھا نا۔
میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا ٹیلنٹ۔ ڈیول نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، بات کرتے ہوئے ذرا سا ڈمپل شو ہو رہا تھا، جبکہ لیلا کے گلے میں سانس اٹکنے لگی تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، ہم یہ سانپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مالک نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اتنا خطرناک کہ اگر اس کی سانس چلتی ہو تو یہ ڈس لیتا ہے، اور یہ جب ڈستا ہے تب انسان کا بچنا ممکن نہیں۔ مطلب زیادہ سے زیادہ ڈسنے کے بعد 10 سیکنڈ تک سانس چلتی ہے اور پھر انسان ختم۔ اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ آج کل تم ویسے بھی فضول حرکتوں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، تو سوچا کہ تمہیں ایک اہم کام دے دوں۔ میں تمہارا ٹیلنٹ چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس سانپ کو دھوکہ دو کہ تم زندہ نہیں ہو، گمراہ کرو اسے 10 منٹ کے لیے۔ وہ جار کھول کر اندر سے سانپ نکالتا اسے منہ سے پکڑ چکا تھا۔ سانپ پھنکارتے ہوئے اس کے بازو سے لپٹ گیا۔ وہ اسے ڈسنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید تبھی اپنی طاقت لگا کر اسے اپنا آپ چھڑوانا چاہ رہا تھا، جب ڈیول نے آہستہ سے اسے لیلا کی گردن پر رکھا۔ سانس مت لینا، اسے 10 منٹ تک گمراہ کرو، اور آئندہ روح کو چھونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا۔ آج زندہ بچ گئی تو اگلی دفعہ 10 منٹ بھی نہیں دوں گا۔ گڈ لک۔ مر مت جانا لیلا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بولتے ہوئے سانپ اس پر چھوڑ چکا تھا، جبکہ لیلا کی سانس اچانک رکی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ یا اللہ، آج بچا لیں، آئندہ میری توبہ جو میں اس مصیبت کو کبھی منہ لگاؤں۔ یا اللہ بچا لیجیے۔ یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس اس نے کہا تھا میرے یارم اچھے ہیں، مجھے گمراہ کیا۔ میں بھول گئی تھی کہ ڈیول اچھا نہیں ہے، وہ ویسا ہی ہے، ظالم، جلاد، سفاک، جو کسی کو بھی ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ اپنی بات ماننے والے کی دنیا لمحے میں، نہ ماننے والے کی دنیا لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ میں بھول گئی تھی، وہ مرضی کے خلاف اپنی بیوی کو بھی نہیں چلنے دیتا۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے جسم پر چلتے سانپ کو محسوس کرتے اپنی کپکپاہٹ بھی روک رکھی تھی۔ وہ اپنی سانسیں روک کر بیٹھی تھی۔ بس ایک دفعہ اس کی جان چھوٹ جائے، بس ایک دفعہ آج اس کی جان بچ جائے، وہ زندگی میں کبھی اس مصیبت کو دوبارہ منہ نہیں لگائے گی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گی اس سانپ
کو گمراہ کرنے کی۔ وہ اس کے ہاتھ کی انگلی پر چلتے آہستہ سے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر رہا تھا۔ اسے اپنے بازو پر اس کی تیز گرفت محسوس ہوئی۔ شاید وہ اسے ہر انداز میں محسوس کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا۔ لیلی کی سانسیں اندر ہی کہیں دب کر ابھرنے لگیں تو اس نے خود کو پوری شدت سے کنٹرول کیا تھا۔ ہاں، وہ اعصاب کی مضبوط لڑکی تھی، ایسی مصیبتوں سے گھبرانے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی موت کا ڈر تو سب پر سوار ہوتا ہے۔ یہ 10 منٹ جیسے 10 سال سے زیادہ لگنے لگے تھے۔ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ سے چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے ایک بے بس سی نظر خضر پر ڈالی تھی، جو کافی نا امیدی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر چلتی گھڑی کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا۔ ڈیول کا آرڈر ہے 10 منٹ۔ ابھی 10 منٹ پورے نہیں ہوئے، 30 سیکنڈ باقی ہیں۔ وہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے پیچھے کی طرف کھڑا تھا، جبکہ لیلی اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی خاطر تھوڑی سی چیٹنگ نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اپنی سانس روکے وقت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب خضر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کالے کپڑے سے سانپ کا منہ دبوچتے ہوئے اسے اس کے اوپر سے اتار کر واپس اس جھاڑ میں قید کیا تھا، وہ چیختے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ خضر، مبارک ہو، تم بیوہ ہونے سے بچ گئے۔ شارف نے دروازے سے جھانکتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی، جس پر اس نے اسے گھورا تھا۔ اوہ سوری، لڑکا بیوہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ رنڈوا سم تھنگ۔ کمینے، نکل ادھر سے، ورنہ میں تیری بیوی کو بیوہ کر دوں گی۔ وہ غصے سے سامنے پڑے بلیڈز اٹھا کر دروازے پر پھینکتے ہوئے دہاڑی تھی۔ جب شارف نے اگلے ہی لمحے دروازہ بند کر دیا، وہ ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی خضر کی باہوں میں چھپ گئی تھی۔ تم نے اسے روکا نہیں میرے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ وہ اس کے سینے میں چھپی شکوہ کرنے لگی۔ اس نے تمہیں بہت دفعہ وارن کیا تھا لیلی، باز آ جاؤ۔ ایسا کون سا مزہ آتا ہے تمہیں؟ روکا گال چومتے ہوئے۔ کبھی میرا تو چوما نہیں تم نے۔ اچھا، کانپنا بند کرو یار، مجھے کیوں گلٹ میں مبتلا کر رہی ہو کہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہونے پر؟ اٹس اوکے۔ تم ویسے بھی ڈیول کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ میں بولنے والا بھی نہیں تھا ڈارلنگ۔ مجھے گلٹ اس بات کا ہے کہ میں ڈیول کا ساتھ نہیں دے پایا اس کام میں۔ اب کی دفعہ وہ بولا تو لیلی اسے بے یقین نظروں سے دیکھتے سامنے پڑی کرسی اٹھا کر اس کے سر پر مارنا چاہی تھی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔
لو جی، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ پچھلی ایپیسوڈ پر میری کوئی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی، نہ آپ لوگوں نے کوئی کمنٹ پورے کیے، نہ لائکس پورے کیے اور نہ ہی سبسکرائب پورے کیے۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دیتی ہوں۔ 2500 کے بجائے مجھے 2000 لائکس چاہیے، 600 کے بجائے 400 کامنٹس، اور سبسکرائبر مجھے 45.3 کے چاہیے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ بہت رومانٹک ہونے والی ہے، تو آپ لوگ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ایک پیارا سا کامنٹ لکھ دیں۔ ناول میں جو ایکسٹرا سٹوری آ رہی ہے آہستہ آہستہ کھلے گی اور آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کی ایپیسوڈ میں کون سی لائن، کون سا جملہ، کون سا لفظ اچھا لگا، کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا دن میں نے پرسوں کا رکھا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہوگا تبھی لکھوں گی۔ ایک دن یار ستم کر لکھوں گی اور ایک دن جنون یارم کی۔ یہ میں نے سب سے بیسٹ حل نکالا ہے، کیونکہ لکھتے ہوئے میرا سارا دن نکل جاتا ہے اور آپ لوگوں پر ایک لمحے میں کھسک لیتے ہو پڑھ کے، تو لائک کمنٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو میں جو محنت کروں گی تو اس کا صلہ تھوڑا بہت تو بنتا ہی ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں تو۔ خیر، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے تو میرا ٹارگٹ پورا کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں اپنی رائٹر کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔